بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، آج جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے الہامی کتابیں۔ الہام جو ہے وہ وحی کو کہتے ہیں، اور الہامی کتابوں کا مطلب ہوتا ہے وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اوپر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ الہامی کتابیں کہلاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام بھیجے، انہیں ہدایت کے ساتھ بھیجا، لیکن کچھ انبیاء پہ کتابیں نازل کی۔ تو الہامی کتابوں کے نام آپ جاننا چاہیں گے تو چلیں ہم آج الہامی کتابوں کے نام سیکھتے ہیں۔ زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبور جو ہے وہ سب سے پہلے آنے والی کتاب ہے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی زبور وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں آتا ہے ہم نے داؤد کو زبور دی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری آواز دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور جب وہ تلاوت کرتے تھے، اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، تو پہاڑ اور پرندے جو ہیں وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ہنر دیا تھا، ان کے لیے لوہا اتارا اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، اور وہ اس سے زرہیں بناتے تھے۔ پہلے لوگ جو اس طرح حضرت داؤد جو ہیں ان کے اوپر زبور نازل ہوئی۔ دوسری کتاب جو ہے وہ تورات ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو فرعون جو ہے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیتا تھا، تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو ایک چھوٹے سے صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ وہاں بی بی آسیہ فرعون کی بیوی نے ان کی محل میں پرورش کی۔ جب یہ فرعون مرتے تھے تو اپنے لیے احرام مصر ابھی بھی ہیں، اس میں دفن ہوتے تھے، اور وہ فرعون ان کی جو لاشیں ہیں ان کو حنوط کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی کچھ حنوط شدہ لاشیں جو ہیں وہ ان مقبروں میں سے نکلی ہیں، جو کہ عجائب گھر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے فرعون کی لاش، جس کو پھپھوندی لگ گئی تھی، تو پھر اس کا علاج کیا گیا۔ تو پھر ہے انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو حضرت مریم کے ہاں پیدا ہوئے، ان کا باپ نہیں تھا، اور حضرت مریم جو ہے وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں کیسے لوگوں کو جواب دوں گی۔ تو حضرت عیسیٰ جو ہے ماں کی گود میں بولے تھے کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے ان کو معجزے عطا کیے تھے۔ وہ مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، اور جو آنکھوں کا اندھا ہوتا تھا اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ تو یہ دو معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ تو چوتھی کتاب اور آخری کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے وہ قرآن مجید ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، مکہ میں نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال مکہ معظمہ میں گزارے، کفار مکہ کو اور قریش کو دعوت دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، جہاں پہ پہلی مدینہ اسلامی ریاست تشکیل دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قیامت والے دن سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایمان کی حد تک عقیدہ ہمارا جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ ہم ساری الہامی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ نے اسلام ہی پیش کیا تھا، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے، اس میں اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو جو ہمارے عقائد ہوتے ہیں اس سے ہماری سوچیں بنتی ہیں، جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں اس سے ہمارے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ جو ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جاتے ہیں، بار بار عمل کرنے سے ہماری عادات بنتی ہیں، عادات سے ہمارا کریکٹر بنتا ہے، اور کریکٹر سے ہمارا مقدر بنتا ہے۔ تو ہمیں اپنے عقیدے سے ہی رکھنے چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم اسکول کی طرف سے پیش کی گئی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔